بچوں، ہم لوگ جماعت 8ویں مضمون جغرافیہ سبق نمبر 6 زمین کا اطلاق استعمال، اس کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا اور اس کی پہلی ویڈیو میں ہم نے چند چیزیں دیکھی تھی، جیسے زمین کا اطلاق کیا ہوتا ہے، دیہی زمین کا استعمال کہاں ہوتا ہے، شہری زمین کا استعمال کہاں ہوتا ہے، زرعی زمین، افتادہ زمین، جنگلاتی زمین، چراگاہ، ان کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شہری زمین میں استعمال ہونے والے تمام چیزوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ شہری زمین میں کاروباری علاقے، رہائشی علاقے، حمل و نقل کی سہولیات کا علاقہ، عوامی سہولیات کا علاقہ، تفریحی مقامات، مشترکہ زمین کا استعمال کا علاقہ، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں۔ آئیے آج ہم اس کے آگے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عبوری علاقہ اور ذیلی شہر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عبوری علاقہ اور ذیلی شہر، شہری بستیوں کے سرحدی علاقوں سے باہر جہاں سے دیہی بستیاں شروع ہوتی ہیں، ان کے درمیان کا علاقہ عبوری علاقہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے کی زمین کے استعمال میں شہری اور دیہی علاقوں کا مخلوط استعمال نظر آتا ہے۔ اس علاقے میں وقت کے ساتھ ساتھ دیہی علاقے بتدریج شہری علاقے میں تبدیل ہوتا نظر آتا ہے، اور اسی سے مرکزی شہر کے پاس ذیلی شہر بنتے ہیں۔ مثلاً باندرا، بھانڈوپ وغیرہ ممبئی شہر کے ذیلی شہر ہیں۔ آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں منصوبہ بند شہر کی جانب۔ صنعتی انقلاب کے بعد دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر شہری کاروبار کا عمل شروع ہوا، لیکن شہر کاری کا یہ عمل منصوبہ بند نہ ہونے کی وجہ سے ہر شہر بے قاعدہ طور پر بڑھتے چلے گئے۔ اس کی اگر مثال بچوں ہم لوگ دیکھیں گے، ممبئی کا شہر ہے، یہاں پر آپ کو کوئی پلاننگ نظر نہیں آئیں گی، یعنی بے قاعدہ، مطلب جہاں جگہ ملی وہاں پہ لوگوں نے جھوپڑیاں بنا دی۔ تو یہ جیسی جیسی زمین، روزگار کی تلاش میں لوگ شہروں کی طرف آتے گئے روزگار کی تلاش میں، اور پھر جیسی بھی بستیاں بسی جس میں کوئی قاعدہ نہیں تھا، اس وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوئی۔ روزگار کے موقع دستیاب ہونے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر آبادی شہر کی طرف نقل و مکانی کرتی ہے، جس کی وجہ سے شہری علاقوں میں جگہ کی دستیابی ہمیشہ ایک مسئلہ بنی رہتی ہے۔ شہر میں کاروبار آسانی سے مل جاتے ہیں، شہروں میں صنعتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے کارخانے ہوتے ہیں، نوکری آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، لوگ شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں، یعنی گاؤں سے شہروں میں آ کے بس جاتے ہیں۔ اب شہروں میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ شہروں میں جو ہے زمین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، زمین آسانی سے ملتی نہیں ہے۔ ایسے میں جو ہے شہروں میں زمین کے اطلاق پر بڑے پیمانے پر تنوع دکھائی دیتا ہے۔ محدود زمین اور اس کے استعمال میں پائے جانے والے تنوع کے علاوہ شہر کے روز افزاں بڑھتے جانے سے متعلق مستقبل کے پیش نظر منصوبہ بند شہر بسانے کے بارے میں غور و خوض کیا جانے لگا۔ شہروں کو بسانے سے قبل ہی شہری زمین کی مناسب استعمال کے بارے میں منصوبہ بند خاکہ تیار کر کے اس کے مطابق شہروں کی ترقی کی جانے لگی۔ ابھی شہروں کو اگر بسانا ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے خاکہ، یعنی ایک نقشہ، ایک پلان ہونا چاہیے۔ وہاں پہ سڑکیں کس طرح کی ہو، پانی کی نکاسی کس طرح ہو، لوگ جب رہیں گے تو ان کو تمام فیسلٹیز ملنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم لوگ جب فیسلٹی کی بات کرتے ہیں تو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے پانی، بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آمد و رفت کے ذرائع۔ یہ تمام کے لیے ایک منصوبہ بند خاکہ نقشہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد جا کے شہر کیا کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ تو اگر تمام چیزیں سلیقہ مندی سے ہوگی، باقاعدہ طور پر ہوگی، پلاننگ کے ساتھ ہوں گی، تو ایک اچھا شہر بن سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ کچھ شہروں کے نام دیے ہوئے ہیں:
सिंगापुर, सेउल जनूबी कोरिया में, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड, वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में है, जिसे हम उर्दू में रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका कहते हैं, ब्राज़ीलिया ब्राज़ील में, और इसी तरह हिंदुस्तान में चंडीगढ़, भुवनेश्वर, ये हमारे भारत में एक मनसूबाबंद शहरों की मिसालें हैं। आइए इन तस्वीरों के ऊपर नज़र डालते हैं बच्चों कि ये मनसूबाबंद शहरों की बेहतरीन मिसालें हैं। बताइए तो भला बच्चे शक्ल के ऊपर गौर करते हैं। इसमें ज़मीन के इस्तेमाल से मुंसलिक दायरों का मुताला कीजिए और दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। एक शक्ल आपके सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पर दो मुल्कों के बारे में बताया गया है। पहले जो कलर है उनके बारे में समझ लेते हैं। जो पीला कलर है वो है काबिल काश्त। रेड कलर को बताया गया है लाल रंग को मुस्तकिल काश्त में। ग्रीन कलर यानी हरे रंग को ज़ेरे जंगलात यानी जंगलात का इलाका। ब्लू कलर यानी नीले कलर को हम मुस्तकिल चरागाह की तरफ देख रहे हैं। और जो दीगर है उसके लिए हमको एक डार्क येलो कलर बताया गया है। आइए यहाँ पे कुछ सवाल दिए हैं, हम उनके जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये दो तस्वीरें दी गई हैं। पहली तस्वीर है जापान में ज़मीन का इस्तेमाल 2011 में किस तरह किया गया है, जिसमें जो काबिल काश्त ज़मीन है वो है 11.7%, मुस्तकिल काश्त का इलाका 0.8%, ज़ेरे जंगलात का इलाका यहाँ पर है 68.5%, और मुस्तकिल चरागाह यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देती, और जो दीगर है उसको दिया गया है 19%। उसी तरह दूसरी शक्ल की तरफ आते हैं हम लोग। ये शक्ल में हमको भारत के बारे में बताया गया है कि भारत में ज़मीन का इस्तेमाल 2011 में किस तरह था। सबसे पहले काबिल काश्त ज़मीन थी हमारे पास 52.8%। मुस्तकिल काश्त रेड कलर को देखिए 4.2%। ज़ेरे जंगलात यानी जंगलात का इलाका था हमारे पास 2011 में 23.1। मुस्तकिल चरागाह थे हमारे पास 3.5 और दीगर 16.4। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे चंद सवाल दिए गए हैं, इसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब इन दोनों तस्वीरों का मवाजना करने के बाद हमको इन सवाल के जवाब देना है। किस मुल्क में ज़ेरे जंगलात इलाके का फ़ीसद ज़्यादा है? जंगलात का इलाका जापान में ज़्यादा है। ज़ेरे काश्त ज़मीन का फ़ीसद किस मुल्क में ज़्यादा है? ज़ेरे काश्त के लिए हम लोग देखेंगे पीला रंग, लाइट कलर जो दिया हुआ है, हल्का पीला कलर इस्तेमाल किया गया है। जापान में है 11.7 और भारत में है 52.8। तो ज़्यादा फ़ीसद कहाँ का आएगा? भारत का आएगा। अगला सवाल है मज़कूरा बाला दोनों सवाल पर गौर करते हुए भारत और जापान की कुदरती साख्त और आब हवा की ज़मीन का इस्तेमाल से किस तरह मरबूत करेंगे। जापान और हिंदुस्तान की मरबूत साख्त के बारे में हम किस तरह मरबूत करेंगे कि जापान का जो इलाका है सबसे ज़्यादा वहाँ पर चरागाह मौजूद हैं। मुस्तकिल चरागाह का फ़ीसद बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, घने जंगलात हैं। जोग्राफियाई वजाहत आपको ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन हो गई होगी कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में ज़मीन के इस्तेमाल का तनासुब मुख्तलिफ होता है। यानी अलग अलग मुल्कों में ज़मीन का तनासुब अलग अलग होगा, मुख्तलिफ होगा।
زمین کی دستیابی، ملک کی آبادی اور اس کے معیار نیز ضرورت کا اثر زمین کے استعمال کی ساخت کا فرق پر پڑتا ہے۔ مثلاً جاپان میں زیر جنگلات زمین کا تناسب کم ہونے کی وجہ سے مستقل زیر کاشت علاقے کا فیصد بہت کم ہے۔ اس کے مقابلے میں بھارت میں زیر جنگلات زمین کا فیصد کم ہونے کی وجہ سے مستقل زیر کاشت زمین کا فیصد زیادہ ہے۔ کسی ملک میں زمین کے استعمال کے مطالعے سے اس ملک کی ترقی کی سطح کا پتہ چلتا ہے۔ جیسا یہاں پہ ہم کو شکل میں بتایا گیا ہے کہ جاپان ہندوستان سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ زمین کی ملکیت اور حق ملکیت۔ جغرافیائی وضاحت۔ 7/12 کی نقل۔ زمین کے استعمال کے مطالعے میں ہم نے پڑھا ہے کہ زمین کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے۔ زمین ذاتی یا سرکاری ملکیت کی ہوتی ہے۔ اس کے متعلق سے حکومت کے محکمہ محصول میں اندراج کیا جاتا ہے۔ اندراج کی گئی زمین کے متعلق تمام تر معلومات محکمہ محصول کے 7/12 کی نقل نامی دستاویز میں لکھی جاتی ہے۔ اس سے متعلق ہم کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ 7/12 کی نقل کے ذریعے کسی زمین کا حق ملکیت کس کا ہے یہ پتہ چلتا ہے۔ یہ دستاویز محکمہ محصول کے اندراجی دفتر سے جاری کیا جاتا ہے۔ شمار نمبر 7 اور 12 یہ زمین کی ملکیتی حق کے متعلق قانون کی محض شق ہے۔ بچوں ہم یہاں پہ ایک 7/12 کی جو نقل دی ہوئی ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہمارے حکومت مہاراشٹر کی طرف سے جاری کرتا ہے ایک 7/12 ہے۔ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم جس سے زمین خریدتے ہیں یعنی اس زمین کا مالک کون ہے، اس کے بعد وہ زمین کی پیمائش کتنی ہے، کتنی لمبائی ہے، کتنی چوڑائی ہے، یہ تمام معلومات اس 7/12 میں دی ہوئی ہوتی ہیں۔ جیسا ہم کو یہاں سامنے دکھائی دے رہا ہے یہ تصویر میں کہ یہ نام ہے، گاؤں کا نام ہے وڈزرے، تعلقہ پارنیر اور ضلع احمد نگر۔ اس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک 7/12 کی کاپی ہے جس کا جو اوریجنل مالک ہے اس کا نام ہے اشوک دتاترے سروڈے، اور ان کی جو زمین ہے وہ ہے یہاں پہ اس کی پیمائش دی ہے دیکھیے۔ اس کے بعد یہ زمین کے اندر کتنے لوگ شامل ہیں یہ تمام کے نام اس کے نیچے ایک دیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو کھاتے کرمانک جو دیا ہوا ہے یعنی وہ زمین کے آزو بازو میں شمال میں جنوب میں کون کون ہے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ 7/12 کے اندر دی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ دوسرا خاکہ ایک دیا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ گاؤں نمونہ 12 کہ جو مہاراشٹر کے اندر جو ادھیکار ابھیلیکھ پترک ہے جس میں مہاراشٹر زمین محصول ادھیکاری ابھیلیکھ आणि नोंद वह्या तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे नियम 1971 यादी नियम 29۔ تو یہ جو زمین ہے اس کے بارے میں آپ کو نیچے دیا ہوا ہے کہ یہ کون سی زمین ہے، کہ اس کے اوپر سنچائی ہوتی ہے کیا کھیتی ہوتی ہے کیا، کس ٹائپ کی زمین ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر دی ہوئی ہیں۔ ایسی زمین جس کے اوپر کاشتکاری کی جاتی ہے وہ ہم لوگ رہائش کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگلا ہے مال متا پترک جس کو ہم بولتے ہیں PR کارڈ، اور اس میں بھی دیا ہوا ہے کہ آپ کی زمین کتنی ہے، اس میں کون کون حصے دار ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ تمام چیزیں جو ہے دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ملکیت کے دستاویز۔ 7/12 کی نقل گویا زمین کا ایک قسم کا آئینہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے دیکھ کر عملی طور پر زمین تک نہ جاتے ہوئے زمین کے متعلق تمام تر اندراج و معلومات بیٹھے بیٹھے حاصل ہو جاتی ہے۔ محکمہ محصول کے دفتر کے ایک رجسٹر میں کل ملکیت حق، زمین پر لیا گیا قرض، کھیت، زمین کی منتقلی، زیر کاشت فصل کا علاقہ وغیرہ کا اندراج ہوتا ہے۔ اس طرح گاؤں کا نمونہ نمبر 7 اور گاؤں کا نمونہ نمبر 12 مل کر 7/12 کی نقل تیار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اسے
7/12 کی نقل کہتے ہیں۔ زمین اور محکمہ محصول کے بہتر انتظام کے لیے ہر گاؤں کے تلاٹی کے پاس یہ گاؤں نمونہ ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 7/12 کی نقل کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ 7/12 کی نقل کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ بھوگ وٹادار درجہ 1 یعنی یہ زمین پشت در پشت چلی آ رہی ہے۔ خاندان کی ملکیت بھوگ وٹادار درجہ نمبر 2 یعنی حکومت نے کم زمین رکھنے والے یا بے زمین لوگوں کو دی گئی زمین جسے ضلع کلکٹر کی اجازت کی شرط پر بیچا، کرائے پر، رہن یا عطیے کی صورت میں دیا جا سکتا ہے۔ اس کے نیچے آکار میں زمین پر لگائے ہوئے ٹیکس کا اندراج روپیے اور پیسے کی شکل میں ہوتا ہے۔ دیگر حق میں ملکیت کے دیگر حق اداروں کا نام دیا ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین پر لیا گیا قرض ادا کیا گیا ہے یا نہیں، یہ بھی 7/12 کی نقل کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ ملکیت کا کارڈ، پراپرٹی کارڈ، زیر زرعی زمین کی ملکیت کا اندراج ملکیت کا کارڈ میں کیا جاتا ہے۔ حق ملکیت اور زمین کا رقبہ بتانے والے کارڈ شہری زمین کی پیمائش کرنے والے ادارے سٹی سروے آفس سے ملتے ہیں۔ اس میں درج ذیل معلومات ہوتی ہیں: سٹی سروے کا نمبر شمار، آخری پلاٹ کا شمار نمبر، ٹیکس کی رقم، ملکیت کا رقبہ، حزب معمول حق وغیرہ۔ بچوں اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ زمین کے استعمال پر اثر انداز ہونے والے عوامل: دیہی زمین کا استعمال اور شہری زمین کا استعمال۔ دیہی زمین: آب و ہوا، مٹی، ڈھلان کی ساخت، آبپاشی کی سہولیات، قدرتی وسائل، حکومت کی پالیسی۔ شہری زمین کا استعمال: زمینی علاقے کا مقام، قدرتی وسائل، تعمیر، عمارت پالیسی، نقل و حمل کے راستے، صنعت کاری، تجارت، کھیل کود اور تفریح کی سہولتیں، حکومت کی پالیسی۔ بتائیے تو بھلا، شکل کی مدد سے سوالوں کے جواب دیجیے۔ ہم آپ کے سامنے ایک شکل بتا رہے ہیں، دیکھیے یہ شکل ہے بھارت میں عمودی طور پر زمین کے استعمال میں ہوئی تبدیلی اور رجحان سن 2009 سے 2011 کے درمیان میں۔ بچوں ان کے اندر دیکھیے اب کچھ چیزیں آپ کو غور کرنی چاہیے، جیسے جنگل کے لیے بلیو نیلا رنگ استعمال ہوا ہے، غیر زرعی زمین کے لیے اورینج کلر استعمال ہوا ہے، چراگاہ کے لیے لائٹ ہلکا کالا کلر استعمال کیا گیا ہے، دیگر زمین کے لیے پیلے رنگ کا استعمال ہے، افتادہ زمین کے لیے نیلا رنگ استعمال ہوا ہے، اور کل زیر کاشت علاقے کے لیے ہرے رنگ کا استعمال یہاں پہ کیا گیا ہے۔ اس تصویر کو ہم غور سے مشاہدہ کیجئے۔ دیکھیے جیسے ہم لوگ ریاضی میں پڑھتے ہیں، دو ایکسس، ایک ایکس محور ہوتا ہے، ایک وائی محور ہوتا ہے، تو نیچے کا جو محور ہے یہ ایکس محور کے اوپر دیا ہے سال 2090، 91، 2000، سن 2000 سے 2001 تک، اور پھر 2010 سے 2011 تک کی یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ چند سوالات دیے ہیں، ہم کو اس کی مدد سے سوال کے جواب ڈھونڈنا ہے۔ پہلا سوال ہے 2090-91 ان سالوں میں زمین کو کون سا استعمال 2010-11 تک کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ اس کی کیا سبب ہو سکتا ہے؟ 2090-91 کے عرصے میں زرعی علاقے اور دیگر غیر زرعی زمین کا استعمال 2010-11 تک کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا سبب بڑھتی ہوئی شہری کاری ہو سکتی ہے، یعنی شہروں کے اندر جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔
سوال نمبر 2 ہے، زمین کے استعمال کی کون سی قسم بڑے پیمانے پر دکھائی دیتی ہے؟ اس کا بھارت کی معیشت سے کس طرح تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بچوں، زراعت کے استعمال کے لیے بڑے پیمانے پر زمین کا استعمال ہوتا ہے اور ہوتا ہوا ہم کو دکھائی بھی دیتا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بھارت کی معیشت زراعت پر منحصر ہے، زراعت پر ہی مبنی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، زیر کاشت علاقوں میں کمی ہونے کا مطلب اناج کی قلت کا ہونا، کیا ایسا کہا جا سکتا ہے؟ زیر کاشت علاقوں میں کمی ہونے کا مطلب اناج کی قلت کا ہونا نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی وجہ ہے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کم سے کم علاقے میں اناج کی پیداوار میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں، جیسا آج کل نئی نئی ٹیکنیک استعمال کر کے کیا جاتا ہے۔ کوشش کر کے دیکھیے بچوں، ابھی ہم آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کر رہے ہیں، اس خاکے کا مشاہدہ کر کے چند سوالات کے آپ کو جواب دینا ہے۔ دیکھیے اس خاکے کو غور سے دیکھیے، اس میں کون کون سی چیزیں دی گئی ہیں۔ ایک ہے زیر کاشت علاقہ، زیر جنگلات علاقہ، زیر کاشت کا علاقہ، چراگاہ اور قابل کاشت، افتادہ علاقہ اور افتادہ علاقہ۔ یہ ریاست مہاراشٹر کا زمین کا استعمال 2010-11 کا ہم کو مشاہدہ کرنا ہے اور چند سوالات کے جواب دینا ہے۔ جیسے پہلے سوال ہے، قابل کاشت زمین کتنے فیصد ہے؟ دیکھیے اس کو بتایا گیا ہے نیلے رنگ میں، بلو کلر میں، تو جواب ہم بتا سکتے ہیں قابل کاشت زمین ہے 65.8%۔ اگلا سوال ہے، بنجر زمین کا فیصد کیا ہے؟ بنجر زمین کا فیصد یہاں پہ جو کہ ہم نے پڑھا ہے، افتادہ زمین یعنی ایسی زمین جس کے اوپر فصل نہیں اگائی جاتی، وہ ہے افتادہ زمین 8.3%۔ اگلا سوال ہے، مہاراشٹر میں زیر جنگلات علاقہ کتنا فیصد ہے؟ جواب میں لکھیں گے زیر جنگلات علاقہ 16.9% ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، مہاراشٹر میں غیر زرعی زمین کا فیصد کیا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے پیلا رنگ استعمال ہو رہا ہے، یلو، جس کو یہاں بتایا گیا ہے غیر کاشت علاقہ۔ تو مہاراشٹر میں غیر زرعی زمین یعنی جس کے اوپر کاشتکاری نہیں ہوتی، فصل نہیں اگائی جاتی، وہ ہے 10.2%۔ کوشش کر کے دیکھیے، یہاں پر 2003، 2010، 2017 کا ایک سیٹلائٹ امیج آپ کے سامنے تصویر نظر آ رہی ہے۔ یہ سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر مونڈھا گاؤں، تعلقہ ہنگانہ، ضلع ناگپور کے زمین کے استعمال کی ہے۔ مختلف سالوں میں زمین کا استعمال میں ہونے والے فرق کو اس کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے زمین کا استعمال ہوتا ہے۔ بچوں اس کو بغور مشاہدہ کریں اور زمین کے استعمال میں ہونے والے فرق کو بغور دیکھیں اور اس کے متعلق اپنی بیاض میں اسے نوٹ کریں۔ امید ہے آپ تمام کو یہ سبق ہمارا پسند آیا ہوگا، سمجھ گئے ہوں گے۔ اس سبق کے نکات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں۔ تو آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے سیشن میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔